تو کتنی توانائیاں لگتی ہیں، اللہ سے ہوگا یہ بات دل میں اترتی نہیں ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھتی نہیں ہیں، اس ذات کی مدد اور نصرت کے لیے دل میں تقاضا ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اور اسے دعا کی توفیق ملی، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت کے دروازے کھل گئے۔ من فتح لہ باب دعا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اور اسے دعا کی توفیق مل گئی، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت کے دروازے کھل گئے۔ لیکن اس مادی ذہنیت نے اس بندے کو اپنے معبود سے مانگنے کی توفیق سے محروم کر دیا۔ اس معبود برحق کا نہ یقین رہا، نہ اس سے محبت رہی، نہ اس سے خوف رہا، نہ اس کی معرفت رہی۔ یہی تو دعاؤں کا سرچشمہ ہے، یہ اندر ہوتی تو آدمی دعا کرتا، یہ چیزیں اندر ہوتی تو آدمی دعا کرتا کہ یہ یقین ہو کہ میری بگڑی اگر بن سکتی تو اس ذات کے فیصلے سے بن سکتی، میرے مسئلوں کا حل ہے تو اس ذات کے پاس ہے، میرے لیے پریشانیوں کی نجات ہے تو اس ذات کے پاس، ہماری ہر ضرورت اگر ہے تو اس ذات کے پاس ہے۔ یہ یقین اندر ہوتا ہے، پھر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی تو یہ شان ہے، دعا کی تو یہ شان ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے صرف اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے بلکہ نہ مانگنے والے سے اللہ صرف محروم نہیں کرتے، ناراض ہو جاتے۔ دعا نہ مانگنے والا صرف محروم نہیں ہوتا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا، اس لیے کہ اس کا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کے خوف اور تعلق سے خالی ہے، اس لیے تو اس ذات سے نہیں مانگتا۔ فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہو، اور جو اس سے جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ اس سے خوش ہو جائے۔ کوئی ایسا سخی کا دروازہ نہیں ملے گا، کوئی سخی کا ایسا دروازہ نہیں ملے گا، کوئی کتنی بار دے گا آخر بیزار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا در ایسا ہے جو جتنا اس کے در پہ بھیکاری بن کے جاتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر یہ گندگی موجود ہے بڑائی کی، اس لیے دعا نہیں کرتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ تکبر رکھتے ہیں، پھر جنت میں اللہ کی رضا کا اندر ان کا ٹھکانہ نہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ تو ایک بہت بڑا عمل مسلمانوں کے پاس تھا اللہ سے لینے کا اور مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت کا، پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا، دعا۔ دعا اسباب اور وسائل کافر بھی اختیار کرتا ہے اور مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنے اسباب و وسائل جتنی اس سے قدرت ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے اور اس کے سامنے فریاد رکھتا ہے اور اس سے اپنے فیصلے کرواتا ہے اور اس سے بات منواتا ہے۔
اگر آج امت میں اسلام کی جو بہار ہے اور اسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اور اسلام کی جو آج عبادت ہے، اگر کہا جائے تو یہ نبی کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے بدر کے موقع پہ دعا فرمائی تھی۔ آپ میدان میں گئے اور جب آپ نے میدان کا جائزہ لیا، ظاہری اسباب کے لحاظ سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 1000 ایک زبردست فوج مسلح، اور دوسری طرف تعداد 313، اور اس میں بوڑھے اور بچے، اور جنگی صلاحیتوں سے بھی اس قدر آراستہ نہیں جیسے سامنے کے مد مقابل فوج ہے، اور ظاہری اسبابی وسائل بھی کچھ نہیں، لیکن جو بن پاتا تھا وہ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف اور دعا کرنے لگے، اور ایسی دعا کی، فرمانے لگے اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کوئی نہیں ہونی، لا توبد، آپ کی پھر عبادت کوئی نہیں ہونی۔ اور یہ اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ اگر آج آپ نے ایسا کر دیا کہ اس جماعت کو ہلاک، اس کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر آپ کی عبادت بھی کوئی نہیں ہونی۔ ایسی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر دنیا نے دیکھا اس دعا کا اثر کیا ہوا۔ چھپی مدد نہیں آئی، چھپی مدد نہیں آئی، دنیا نے اس ظاہری مدد اور نصرت کو دیکھا کہ وہ بنیاد بن گئی اسلام کے غلبے کی اور اہل اسلام کی فاتح ہونے کی، غالب ہونے کی، وہ دعا بنیاد بن گئی۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کی معرفت رکھتا ہے؟ کون آپ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے؟ کس کو آپ سے زیادہ محبت ہے؟ لیکن کس کے دل میں آپ سے زیادہ خشیت ہے؟ لیکن آپ کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ہے وہ قدم قدم پہ اللہ سے فریاد ہے، ہر گھڑی اللہ سے مانگنا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ملتا جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو، سبحان اللہ، کوئی پہلو نہیں ملتا۔ زندگی بھری ہوئی ہے آپ کی عبادت کی۔ اگر آپ کی پوری زندگی تقسیم کی جائے تو 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو آپ کا ہے ختم نبوت، نبوت کا جامع ہونا، اور دوسرا آپ کی زندگی میں عبادت کا کامل ہونا، عبودیت کا کامل ہونا، اور عبودیت کا کامل ہونا اس کا نتیجہ ہے دعا، اس کا نتیجہ ہے دعا۔ آپ عبادت میں کامل درجے پہ تھے تو آپ کی ساری زندگی عبادت سے بھری ہوئی نظر آتی۔ آج اس مادیت نے اور مادی ذہنیت نے مسلمانوں کو جس چیز سے محروم رکھا ہے وہ دعا اور اللہ سے فریاد سے محروم رکھا۔ ایک مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، ان سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، ان کے ہفتے دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی خلوت اور تنہائی کی گھڑی ایسی نہیں ملتی جس میں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس ذات سے کچھ ملنے کا یقین ہی نہیں رہا، اس ذات سے کچھ ہونے کا اعتماد اور یقین ہی نہ رہا، اور جن چیزوں سے انہیں ہوتا نظر آتا ہے اور یقین ہے، بتائیے اس پر وہ اپنی کیسی توانائیاں صرف کر رہے ہوتے، کیسی صلاحیتیں لگا رہے ہوتے، اور کیا جتن کر رہے ہوتے ان اسباب و وسائل کو حاصل کرنے کی۔ تو میرے عزیزو، حالات کو سنوارنے کا یہ بھی تو بہت بڑا وسیلہ ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے، مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، ناگواریوں سے نکلنے کا یہ بھی تو بہت بڑا وسیلہ ہے۔ وہ تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مشرک ہوتا ہے جو 100% حالات سے نکلنے کا راستہ اسباب و وسائل کو سمجھتا ہے،
مادی نقشوں کو سمجھتا ہے۔ مسلمان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جتنی قدرت ہوتی ہے، لیکن اپنے مولا کا درج کھٹکھٹاتا ہے، اس کے در پہ دستک دیتا ہے۔ جتنی زیادہ زندگی میں ناگواری آئی، اتنا اس کی زندگی میں اللہ سے فریاد بڑھ گئی، اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا۔ پھر خیال آتا ہے ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ذات تو دور ہے، اسے میں اپنی مشکل اس کے سامنے کیسے پیش کروں، اور اسے میں اپنی فریاد کیسے سناؤں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيب، اسے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، ساری مخلوق سے زیادہ بلکہ تیری شاہ ریک سے بھی زیادہ وہ ذات قریب ہے۔ ہر مخلوق سے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ وہ ذات قریب ہے، تیری ہر حالت سے واقف بھی ہے، اور اسے سنوارنے کی اس ذات کو پوری قدرت بھی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اور سبحان اللہ، اس ذات پہ بھی یقین ہو کہ وہ ذات دینا چاہتی ہے، بخشش، عطا، نوازنا، ہاں یہ اس کی خاص خوبی ہے۔ نوازش، عطا، بخشش، یہ تو اس کی خاص صفت ہے، یہ تو اس کی خاص خوبی ہے۔ اور اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے سارا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے، اس لیے کہ جب مجھے دعا کا اہتمام اور توفیق ہو گئی تو مجھے یقین ہوتا ہے میری دعا قبول بھی ہوگی۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے تو سارا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے، اس سے مانگنا نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی تو برکتوں کے دروازے کھل گئے نا۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا عمل ہے، اپنے بچوں کو سکھایا کرے، اپنے گھر والوں کو سکھایا کرے، عادت بنائیں کہ ہاں اللہ سے مانگو نا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، ارے میاں پہلے اس کے در پہ دستک دو نا، اس کی رحمت کا متوجہ، اس سے مانگو، اس سے فریاد کرو، اور یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے ایک چیز نقد ملتی، فوراً ملتی ہے، کیا؟ دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی ازمائش میں ہو اور پھر کسی با اختیار آدمی سے فون پہ رابطہ ہو جائے، ہاں تو بتائیے بھائی رابطہ ہو گیا، حالانکہ نہ اس نے کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن رابطہ ہوتے ایک تسلی اس سے ہو جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، کوئی احکم الحاکمین اور بادشاہوں سے بادشاہ سے رابطہ کر لے دل تسلی میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دعا بڑھیا ہو اور دعا کا اہتمام ہو، اور میرے عزیزو جب دعاؤں کے ذریعے اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے اور اس کی معرفت بڑھتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے، پھر آدمی خلوتیں تلاش کرتا ہے، تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ میں اپنی ساری دل کی فریادیں اس کے سامنے رکھوں گا۔ پھر آدمی خلوتیں تلاش کرتا ہے، تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ میں اپنی ساری دل کی جذبات اس کے سامنے رکھ دوں۔ ایسے وقت پھر وہ اوقات، قبولیت کے اوقات اسے ملتے ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیشہ دعا کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔